اتنی دیر بعد اس کا تذکرہ کیا. غالباً ہمارے معاشرے میں تقدیر بدلنے کے حوالے سے سب سے مشہور بھی یہی چیز ہے، اور وہ ہے راہ خدا میں صدقہ دینا. صدقہ وہ عبادت ہے جو آدمی کی تقدیر بدلا کرتا ہو، اور تقدیر بھی اتنی اسٹرانگ کہ موت بھی اگر کسی کی آ رہی ہے تو صدقہ دے کے وہ اپنی موت کو روک سکتا. موت کو روکنے والی کون سی چیز؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. قرآن کہتا ہے جب اجل آئے گی تو نہ ایک گھڑی، ایک سیکنڈ نہ دیر سے آئے گی نہ پہلے آئے گی. لیکن صدقہ اتنی بڑی طاقت. پرسوں حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا. اللہ کے بڑے انبیاء میں سے ایک، دعا کی طاقت کی وجہ سے ان کی خبر غلط ہو گئی. اللہ نے ایک لمحے کے لیے یہ برداشت کر لیا کہ میرے نبی کی شان خطرے میں آ جائے، مگر یہ برداشت نہیں کیا کہ دعا کو رد کیا جائے. گناہگار کی دعا نبی کی خبر سے زیادہ اہم بن گئی. گھر کے صحیح جملہ تو یہ کہ جناب یونس کی خبر غلط نہیں، انہوں نے کہا عذاب آئے گا، عذاب آیا، سروں تک پہنچا اور واپس چلا گیا. لیکن ظاہری طور پہ تو یہ لگا نا. اور صدقے میں بھی اتنی طاقت کہ یونس سے بھی جو بڑا نبی، اب بات ہے یونس سے بڑے نبی، اس کی خبر کو اللہ نے غلط ہوتا دیکھا، یہ برداشت کر لیا. نبی کی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن صدقے کی طاقت کم نہیں ہو سکتی. وہ روایت بہت مشہور ہے لیکن ضروری بھی ہے بیان کرنا، اور مشہور ہے تو تفصیل میں جانا بھی بیکار. پھر وہی میں نے کہا مختصر. حضرت عیسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا زیادہ وقت گشت میں گزرتا ہے اور اسی میں وہ تبلیغ کرتے ہیں. اور چونکہ تبلیغ کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں جاتے، اپنے ساتھ حواریوں کو لے کے چلتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو. اب چل رہے ہیں، جہاں کوئی عبرت والی جگہ نظر آئی رکے اور پھر کوئی پیغام دے دیا. قبرستان سے گزرے تو کہا اس قبر پہ عذاب آ رہا. کسی اور جگہ گئے، کہا کہ اس قبر والے پہ بہت بڑی نعمت نازل ہو رہی. جہاں سے جا رہے ہیں قبر دیکھی تو قبر کی بات کی، بلڈنگ دیکھی تو بلڈنگ کی بات کی، بازار دیکھا تو بازار کی بات کی. یہ طریقہ تبلیغ. گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گھر میں بڑی خوشی ہو رہی. بہت مشہور روایت ہے لیکن 4 منٹ خالی ان لوگوں کے لوں گا جنہوں نے بار بار یہ روایت سنی. بڑی خوشی ہو رہی، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گھر سے بچے جو نکل رہے تو نئے نئے چمکیلے اور بھڑکدار، خواتین جا رہی ہیں تو انداز سے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا ماحول ہے. مردوں کی بھی کیفیت. گھر پہ نگاہ ڈالتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ موت کا گھر کیا ہے اور خوشی کا گھر کیا. لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ منظر دیکھ کے ایک الٹا جملہ کہہ دیا. کہا کہ انسان کو کچھ پتا نہیں کہ کل کیا ہو رہا. دیکھو یہ گھر والا کتنی خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر کے اپنی بہو کو رخصت کرا کے گھر میں لا رہا. کتنا خوش ہے گھر والا اور سارے رشتہ دار. انہیں کیا پتا کہ جس کو آج لے کر آئے ہیں کل اسی کا جنازہ یہاں سے نکلے گا، اور جتنی آج خوشی منا رہے ہیں اتنا ہی کل غم منانا پڑے گا. بس یہ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ ان کا اسٹائل ہے. اور چونکہ نبی سامنے حضرت عیسیٰ جناب یونس کے بھی سردار اولو العزم انبیاء میں آتے ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی. تو ایک منزل آگے بڑھی صدقے کی طاقت. یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عیسیٰ، جہاں جہاں جانا تھا گئے، ختم بات. اگلا دن آیا. کل کا جو مجمع حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا ان میں سے کوئی ایک آدمی کسی اور کام سے اسی راستے سے گزرا. نبی کی خبر چیک کرنے نہیں آ رہا، ویسے ہی کسی کام سے آ رہا. لیکن 24 گھنٹے پہلے جس گھر کو دیکھ کے نبی نے ایک بات کہی، جب اس کے سامنے پہنچا تو اچانک یاد آ گئے کہ بھائی کل حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ آج اس گھر میں میت نکل رہی ہوگی، اور وہی دلہن جو کل ڈولی میں بیٹھ کے آئی تھی آج اس کے جنازے کا ڈولا جا رہا ہوگا، سب غم کر رہے ہوں گے. اب یہ خیال جو آیا، آنکھیں اٹھا کے دیکھا کوئی آثار میت ہی نہیں، کوئی موت کے آثار ہی نہیں. وہی خوشی، وہی لائٹنگ، وہی بچوں کے چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے، وہی خواتین کا حجاب کے باوجود انداز خوشی، وہی مردوں کے چہرے پہ مسکراہٹ. جو آ رہا ہے خوش آ رہا ہے، جو باہر گھر سے نکل رہا خوش. گھبرا گئے. اچھا یہ بات ایسی ہے کہ گھر والے سے کہہ بھی نہیں سکتا. کس سے پوچھے بھائی تمہاری بہو کا جنازہ کب اٹھے گا؟ وہ تو جوتے پڑیں گے اگر نہیں ہے جنازہ تو. وہ تو پرسوں میں نے کراچی کی ایک مسجد کا اعلان بتایا تھا آپ کو. بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا، کل اس گھر میں بہو آئی ہے. تو کہا کہ وہ بہو والدین کے گھر گئی ہے کہ ابھی یہاں؟ نہیں وہ بیٹھی ہے خیریت کے ساتھ ہے اپنے کمرے. کنفرم ہو گئے.
یہ زندہ. اور اس کے بعد جس کام سے جا رہا تھا کام تو بھول گئے. دوڑا دوڑا آیا, یا نبی خدا, یہ تو عجب ماجرا. آپ نے جس گھر کے بارے میں کہا تھا کہ آج وہاں سے جنازہ اٹھے گا, وہاں کوئی موت نہیں ہوئی ہے, کوئی جنازہ نہیں ہے, بہو اسی حالت میں بیٹھی. حضرت عیسیٰ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. کل کی مجلس کا دوسرا نقطہ, اسلام شک کو ختم کر کے یقین پیدا کرنا چاہتا تو وہ راستے بھی بند کرتا ہے جہاں جہاں سے شک آتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ یہ سب مجھے ماننے والے اور چاہنے والے اور میری بات پہ یقین کر رہے ہیں, لیکن ایک بار اگر ان کے دماغ میں شک کا بیج بو دیا گیا تو شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھائے گا. اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا, اگر کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ جو نبی 24 گھنٹے کی بات صحیح نہ بتا سکے, وہ جو لمبی لمبی باتیں کرتا ہے کہ قبر میں یہ ہوگا اور قیامت میں یہ ہوگا اور پل صراط میں یہ ہوگا, جنت میں یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا, 24 گھنٹے کی بات نہ جانے, اس کے اوپر ہم کیا بھروسہ کریں کہ قیامت کی بات پہ مان لیں اس کو؟ پوری نبوت شک میں پڑ جائے گی. ہوں گے ایسے شکی لوگ جو نبوت پہ شک کرتے ہیں, مگر کوئی نبی برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ ہیں ایسے شکی لوگ, پیغمبر کو کہنا پڑا تم نہیں سدھرو گے, یہ جملہ ہے پیغمبر کا. تو خیر واپس آئیے حضرت عیسیٰ پر. اب یہ شک پیدا ہوا, شک دور کرنا ضروری ہے. یہ رسول کی زندگی کے بھی واقعات. مدینہ کی مسجد کے پیچھے والی گلی پیغمبر نے ازواج کے مکان بنائے, وہاں پیغمبر کی بیویاں رہتی. پیغمبر کی بیویوں کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ماں بھی ہیں اور عام نامحرم سے زیادہ نامحرم بھی. ماں سے زیادہ محرم کون ہوگا؟ لیکن ماں بھی ہیں, قرآن نے کہا ماں. دوسری جانب عام نامحرم عورت سے بھی زیادہ سخت پردہ ان سے کروایا گیا. سورہ احزاب آیے تطہیر سے پہلے اور بعد کی آئے. تم عام عورت نہیں ہو, اس لیے تمہیں زیادہ سخت پردہ کرنا. تو اب امت پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اس گلی میں آتے ہی نہیں, ایوائڈ کرتے ہیں, راستہ بدل لیتے ہیں کہ پیغمبر کی بیویوں کا آنا جانا ہے, وہ ایسا نہ ہو کہ پریشانی محسوس کریں, تو ہم کو ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے. پیغمبر کی بیویوں کے مکانات جس گلی میں کھلتے ہیں دروازے, لیکن کوئی ایسا ہی ضروری کام ہوگا ایک مسلمان کو جلدی میں وہاں سے گزرنا پڑا. دیکھا اللہ کے رسول گلی میں کسی عورت سے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے, فوراً نگاہیں نیچی کر لی, السلام علیکم یا رسول اللہ, آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا, رکو رکو, ٹھہرو. رکا, موڑا, کیا بات ہے؟ کہا یہ میری بیوی صفیہ, خیبر کے سردار کی بیوی جو مارا گیا خیبر میں, بیوہ, اور مدینے کے سردار کی بیٹی. ان کا باپ مدینے کے یہودیوں کا سردار تھا, ان کا شوہر خیبر کے یہودیوں کا سردار. صفیہ, یہ میری بیوی ہے صفیہ. چونک گیا, یا رسول اللہ آپ میرے سامنے صفائی پیش کر رہے ہیں, میں کیا اور میری حیثیت کیا؟ آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا میں آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کروں گا؟ پیغمبر نے کہا ہوشیار, خبردار, کبھی بھی اپنے بارے میں اوور کانفیڈنس نہ ہونا. شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا. آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا شک پیدا ہونا, وہ پیدا ہوگا, اسلام شک کے راستے بند کرے گا. چنانچہ پیغمبر کو بھی جہاں یہ لگتا کہ یہ مسئلہ شک پیدا کر سکتا, فوراً صفائی پیش کر دیں. اور اسی طرح سے ہر نبی کا طریقہ, چلو میرے ساتھ. حضرت عیسیٰ نے کہا چلو میرے ساتھ, سب کو لے کے گئے اس گھر میں. گھر والا بڑا خوش, وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرا نبی جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے گھر میں آئے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے استقبال کرے. حضرت عیسیٰ نے کہا کیا اجازت ہے؟ میں تمہاری بہو سے ایک لمحے بات کرنا چاہتا ہوں. یا نبی خدا, اس سے زیادہ میری اور میری بہو کی خوش قسمتی کیا؟ کل رات کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی یہاں کے بعد, نبی آ کے بات کرے میری بہو سے, نبی سے بات چیت کتنی بڑی نعمت ہے. کہا یا نبی اللہ, آئیے. کمرے میں لے گئے, دلہن اپنے بستر پہ بیٹھی. حضرت عیسیٰ نے اس سے کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ بیٹی ذرا بستر سے ہٹ جانا. اور بستر سے ہٹی تو دیکھا جہاں بیٹھی انتہائی زہریلا سانپ اس حالت میں ہے کہ گویا اپنی دم کو اپنے منہ میں پکڑے ہوئے بے چینی سے تڑپ رہا, اور ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں یہ بچی بیٹھی. حضرت عیسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا, گھر والے کو تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا, ساتھیوں کو دیکھا اور کہا یہ وہ خبر ہے جو میں نے دی. خبر غلط نہیں ہے, خبر یہ آنکھوں سے دیکھ رہے. اب دوسرا سوال ذہن میں آئے
یا نبی خدا اگر یہ خبر سچی ہے، یعنی یہ سانپ اس لڑکی کو کاٹنے اور پھر اس کی موت کا ذریعہ بننے آئے تو کاٹا کیوں نہیں؟ اگر کاٹنے کے لیے آیا تو کس چیز نے اس کو روک دیا؟ آتی بھی موت کو کس چیز نے ٹال دیا؟ حضرت عیسیٰ خود بتا سکتے، لیکن زیادہ اثر ہوگا کہ یہ بچی بتائی، بتا کہ جب سے اس گھر میں آئی ہے اس وقت تک، اس 24 گھنٹے میں تو نے کون سا نیکی کا ایسا کام کیا؟ تھوڑی دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس کے ذہن میں خیال آئے ہمارے یہاں دلہن آئے گی 24 گھنٹے کیا 1 ہفتے تک اس کے پاس نیکی کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، بے حجاب گھومنا پڑ رہا ہے، میک اپ کی تہیں اس کے اوپر تھپی بھی ہیں، سارا معاشرہ آ کے اس کو دیکھ رہا ہے، منہ دکھائی کی رسم ہو رہی ہے، محلے بھر کے لونڈوں کے ساتھ اس کو ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے، ایسا کھانا ہی نہیں ہوتا۔ مذہبی بچیاں بھی گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کریں؟ تو اب کہا کہ بتا 24 گھنٹے میں کیا نیکی کی؟ کہا یا نبی اللہ اور تو کچھ یاد نہیں، بھائی اتنا یاد ہے کہ آج صبح آ گئی، کل آئی بھی آ کے رات گزری صبح آ گئی، گھر والے کچھ تھکے ہوئے کچھ آج کی تقریب کا انتظام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کتنا فضول جا رہا ہوں، تو مجھے نہیں پتا اس زمانے میں چوتھی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی اگلے دن، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی رسم تو ہوتی ہوگی۔ کچھ تھکے ہوئے ہیں، کچھ پڑے سو رہے ہیں اور کچھ گھر کے کام میں لگے، دروازے پہ آواز آئی، ایک فقیر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانے کو دو، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ وقت ہی نہیں تھا کسی کے پاس، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ دوبارہ اس نے یہ بات کہی، تیسری بار یہ بات کہی، میرے دل میں خیال آیا آج اس گھر میں میرا پہلا دن، اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی ہاتھ اگر آج چلا گیا تو ساری زندگی اللہ کی رحمت چلی جائے گی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوں، باورچی خانے میں گئی، وہاں روٹیاں نظر آئیں، وہ لا کے اس فقیر کو دے دی۔ دیکھیے یہ چیز آج سمجھنا بہت مشکل ہے، پہلے زمانے میں جو ایک شرم و حیا دلہن کی ہوتی، دلہن کی شرم و حیا ایک مثال ہوتی کہ جہاں پہ اگر وہ اپنی جگہ سے کھڑی نظر آئے تو اتنا اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یا سلینگ لینگویج میں کہا جاتا ہے اتنا اس کا ریکارڈ لگایا جائے گا، زندگی بھر اس کا مذاق ہوگا۔ یہ دیکھو دلہن ہے کہ شادی کے پہلے دن ہی گھر میں گھوم رہی، آج کوئی مسئلہ نہیں، شادی سے پہلے بھی دنیا گھوم چکی ہے، شادی کے بعد بھی۔ آج یہ ہوتا پہلے دلہن کو سب سے پہلے شوہر دیکھتا، آج سب سے آخر میں شوہر دیکھتا، ساری دنیا پہلے دیکھ چکی ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں یہ اسلام کے احکامات اشارہ کرتے ہوئے منزل مصائب کی طرف جانا ہے، لیکن دو بہت اہم جملے کہہ کر تو اب حضرت عیسیٰ نے کہا بس یہ نیکی جو اس نے کی ہے، راہ خدا میں صدقہ دیا، صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ تطفی غضب الرب، یہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ بلاؤں سے بچاتا ہے، حتیٰ یہ مرض موت سے بچاتا ہے۔ دن کے صبح میں صدقہ دو تو رات تک محفوظ رہو گے، رات کے وقت صدقہ دو تو اگلے دن تک محفوظ رہو گے۔ زندہ کے لیے صدقہ دو تو وہ محفوظ رہے گا، مرنے والا قبر میں جائے پہلی رات اس کی طرف سے صدقہ دو تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ صدقہ ہے جو تقدیر الہی کو بدل دے گا۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو موت آنی ہے، نہیں آئی، لیکن نماز وحشت قبر وہ نہیں ہے اصل عبادت، پہلے صدقہ دینا ہے مرنے والے کے لیے۔ وہ تو جب کسی نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ ساری چیزیں پیسے والوں کے لیے، میں اتنا غریب ہوں کہ اپنے گھر میں کھانے کو نہیں، میں کہاں سے صدقہ دوں؟ کہا اچھا پھر تم 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لو۔ پھر نہیں ہے مجبوری میں تمہارے مرنے والے کو بھی فائدہ ملے تو نماز وحشت، اصل عبادت صدقہ۔ اور یہ صدقہ جو مرنے والے کے لیے دیا جاتا وہ اسی تصور سے دیا جاتا جو زندہ کے لیے دیا جاتا۔ مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں دنیاوی بھی اور اللہ کی طرف سے آنے والی بھی، موت جو ہے وہ کسی آدمی کی طرف سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے آتی، واپس چلی جاتی اگر صدقہ دیا۔ اب یہ 3 چیزیں آپ نے سنی تو یہ آخری مسئلہ اگر سیستانی کا سمجھ میں آیا ہوگا۔ استخارہ کر لیا، کیا جواب آیا؟ فلاں کام برا، کیا مطلب برے کا؟ تمہاری تقدیر میں نہیں۔ صدقہ دے کے تقدیر بدلواتے ہیں، استخارہ نہیں بدلواتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا کہ صدقہ دو تو دوبارہ استخارہ دے سکتے ہو، استخارہ نہیں بدلوا رہے، صدقہ دیا کہ جو تقدیر میں نہیں تھا اب وہ تقدیر میں لینا۔ جب تقدیر بدل گئی اب ہم نے کہا خدا بندہ اب ذرا دیکھ لو ہے محفوظ پہ کیا لکھا۔ اب جو اللہ نے دیکھا تو بلا جلا واقعا پہلے لکھا تھا کہ بیماری، اب صحت لکھی ہوئی۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن جیسے کسی آدمی کے سامنے کمپیوٹر کھلا، ہم گئے اس کے پاس اور ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے بھئی ہماری فلائٹ بک ہے، اس نے کہا نہیں، کوئی آپ کا نام نہیں، کوئی فلائٹ نہیں۔ ہم نے وہیں سے ٹیلی فون کیا اپنے ایک دوست کو کہ بھائی یہ بک کرا دی، اس نے بک کرائی۔ ہم گئے 5 منٹ کے بعد اس نے کہا بڑے میاں کیوں میرا وقت خراب کرنے آ رہے؟
یہ جملہ میں نے ہمیشہ سنا کیونکہ داڑھی رکھنے کے بعد تو 18 سال میں بھی میں بڑے میاں کہلاتا تھا. اب تو خیر ہوں بڑے میاں. تو خیر نتیجہ یہ کتنے بچے اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ سکتے. چاچا ذرا آگے بڑھو. 18 سال کا بچہ, 18 تو اس کے چاچا ہیں ابھی, یہ کہاں سے چاچا بن گیا؟ لیکن معاشرہ داڑھی والے کو اس طرح عزت دیتا ہے بعض اوقات کہ وہ توہین بن جاتا ہے. اگلا کام وہ یہ کرے گا کہ بس میں نہیں بیٹھے گا, جا کے پہلے داڑھی شیو کرا کے آئے گا. اور وہی کہے گا میاں برخدا ٹھہر جاؤ, پہلے بڑوں کو جانے دو, تم تو ابھی ٹانگ برابر کے چھوکرے ہو. جو ابھی چاچا تھا وہ چھوکرا بن گیا. تو خیر خلاصہ یہ کہ ہم گئے اس کے بعد 10 منٹ بعد ہم نے کہا کہ بھائی ہماری سیٹ بک تھی. اس نے کہا کیوں میرا ٹائم خراب کر رہے, ابھی تو تم کو منع کیا, اتنی دیر میں نے مغز ماری کی, ادھر ادھر سارا کمپیوٹر چیک کر دیا, کوئی سیٹ نہیں ہے. میں نے کہا ایک بار اور دیکھ لوں. اب جو دیکھا تو وہاں ہے کہ واقعا ان کی سیٹ بک ہو چکی. یہ کیا ہوا 10 منٹ میں جو میں نے کانٹیکٹ کر کے اپنی سیٹ بک کرا دی. لوح محفوظ میں لکھا ہے آپ کی تقدیر میں فلاں چیز نہیں ہے. جو لوح محفوظ دیکھ رہا ہے کہے گا نہیں ہے تقدیر میں. آپ نے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو استعمال کیا, مگر سب سے جلدی فائدہ لانے والی چیز صدقہ. صلہ رحمی تو آدھے منٹ میں نہیں ہوتی ہے نا, صدقہ سب سے جلدی فائدہ لاتا. ادھر آپ نے صدقہ دیا, کھٹاکٹ کھٹاکٹ کھٹاکٹ, یہ بچے بیٹھے ہیں, کمپیوٹر کے اوپر چینج ہو گیا, تقدیر کو چینج کر کے اب وہ چیز دے دی گئی. اب جو دوبارہ جا کے استخارہ کھول کے تقدیر دیکھی وہ چیز ہم کو مل رہی ہے جو پہلے نہیں مل رہی. اس کتاب میں جو لکھا ہے کہ صدقہ دے کے دوبارہ استخارہ دیکھا جاتا, لوگ کہیں گے تو کھیل ہو گیا نا, صدقہ دیا پھر استخارہ دیکھا پھر استخارہ. کھیل نہیں ہوا, اصل مسئلے کو نہیں سمجھا. جو میرا اس سال کا پورا اشراف, تقدیر بدل گئی. اب ایک اور میں جملہ کہہ دوں اور بہت جلدی پھر میں اختتام پہ آ جاؤں. مجھے اب اس وقت یہی ڈر لگ رہا ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا, وہ کمپیوٹر میں دیکھے گا, میں جاؤں گا کہے گا سوری آپ کی فلائٹ مس ہو گئی ہے. تو خیر خلاصہ یہ بہت جلدی ایک جملہ کہہ دوں. ایک روایت ہے, اس کے راویوں سے قطع نظر, اس وقت ہم سند پہ بات نہیں کر رہے ہیں, ایک روایت ہے. اب اس میں اس روایت میں 2 ایکسٹریم ہمارے سامنے آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خلاف عقل ہم مان ہی نہیں سکتے اس روایت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ روایت کو ہم مانیں گے کیا اس میں توہین رسول ہو رہی ہے. لیکن جو مانیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہے کیوں مانیں گے. توہین رسول ہو رہی ہے, نہ یہ والے صحیح ہیں نہ وہ والے صحیح تو ہیں, لیکن سمجھ میں ان کی بھی نہیں آ رہا. اب دیکھیے روایت, ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں, ہم نے دعا کی, ہم نے تقدیر بدل گئی نا, آ گئی وہ چیز. ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں, ہم نے صلہ رحمی کیا, آ گئی نا وہ چیز, تقدیر بدل گئی. ہماری تقدیر میں ایک چیز نہیں, ہم نے صدقہ دیا, وہ چیز آ گئی ہماری تقدیر میں. ہمارے گھر میں بعد میں آئے گی, پہلے لوح محفوظ میں چینجنگ کرے گا اللہ, فرشتے دیکھ لیں گے پھر ہمیں ملے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, یہودی آتا یا رسول اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد عطا کیجیے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اولاد نہیں دلوا سکتا. پیغمبر نے کہا تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں. پیغمبر لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں, لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے. پیغمبر جو کہہ رہے بالکل ٹھیک کہہ رہے, لوح محفوظ. آقا حسین آئے, کہا میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا. ہم نے دعا مانگی, ہماری تقدیر بدل گئی. حسین نے آ کے اگر کہا ہو تقدیر اگر بدلنے کا کنسپٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو روایت سمجھ میں نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں روایت عقل قبول نہیں کرتی ہے, کیا رسول منع کر رہے ہیں, حسین دیے جا رہے ہیں. رسول منع یہ کہہ کے نہیں کر رہے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں, یا میں نے, وہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری تقدیر دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر, اس کے اندر لکھا ہے اولاد نہیں ہے. ادھر حسین نے دعا مانگی, ہماری دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے, حسین کی دعا سے تقدیر بدلی, کھٹ سے آ گیا کہ ایک بیٹا ملے گا. حسین نے کہا میں نے تمہیں 2 بیٹے دی. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تقدیر میں 2 بیٹے نہیں آئے, لیکن جب ہم اپنی دعا سے تقدیر بدلوا سکتے ہیں تو کیا کائنات کا اتنا افضل حسین وہ کیا اس یہودی کی تقدیر نہیں بدلوا سکتا. کنسپٹ ذہن میں لائیے کہ تقدیر بدل سکتی ہے. جب گناہگار اور خاطی کی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے تو جو خود معصوم ہو, جس کا بیٹا معصوم ہو, جس کا بابا معصوم ہو, جس کی ماں معصومہ ہو, وہ کیوں تقدیر نہیں بدلوا سکتا. گڑبڑ صرف اس لیے ہوتی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا حسین کو ہم نے رسول میں ترجیح دی. نہیں, رسول لوح محفوظ دے کے پڑھ رہے ہیں, وہاں نہیں. اور حسین لوح محفوظ کو بدلوا رہے ہیں جو کسی حد تک ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو حسین ہے, حسین. اور یہ منزل مصائب آ گئی, لیکن کیونکہ 2 آخری باتیں مجھے کہنا ہے, اس لیے مصائب کا جملہ کہہ کے
پھر یہ دو باتیں کہیں گے، پھر اسی سے ربط بڑھاؤں گا. اور یہ ہے دیکھیے اہل بیت کیا تھا، جس کی اولاد نہیں ہے اسے 7 بیٹے دلوائے اور اپنے جتنے بیٹے تھے وہ نام خدا پہ قربان کر دیے. یہ وہ اہل بیت ہے کہ خود بھوکے رہتے ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، خود اپنی اولادوں کو شہید کرواتے تاکہ ہمیں اولادیں عطا کرے. بھائی یہاں سے بات دیکھیں، بالکل ربط مسائل ہے لیکن 2 چھوٹی باتیں. اب آئیے 3 چیزیں، یہ خلاصہ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. 3 چیزیں تقدیر بدل سکتی: دعا، صلہ رحمی اور راہ خدا میں صدقہ. صدقہ ہمارے یہاں کوئی بڑی کھنونی چیز سمجھی جاتی ہے. عربی میں صدقہ ہے نیکی